وہ کپڑے تبدیل کرنی چلی گئی۔ آج پہلی دفعہ بنا لباس کے وہ خود شیشے میں مسلسل بول رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی تمام راحتیں امٹ کر اس کے تن اور من میں سمو گئی ہے۔ پہلی دفعہ اسے اپنے خاوند خال پر پیار آ رہا تھا۔ جو شاور کا پانی اس کے جسم پر پڑ رہا تھا، وہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے صحرا کی تپتی ریت پر رمجم ہو رہی ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اب عالیہ میرے ساتھ ہوتی۔ امبر 8ویں کلاس کی ہونہار طلبہ تھی۔ کم گویا اور معصومیت اس کی پہچان تھی۔ اس کا بھائی جو دوسری جماعت کا طالب علم تھا، بس وہی اس کی دنیا تھی۔ والد دبئی میں اتنے پیسے بیچتا تھا کہ امبر کی والدہ کو گھر چلانے میں کوئی دقت نہ آتی۔ محلے کی خواتین کام کاج سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ جاتی۔ بچے اسکول جاتے تو اکیلے میں اس کا بھی وقت اچھا گزر جاتا۔ امبر اسکول سے آتی ہی کچن میں والدہ کا ہاتھ پٹاتی اور پھر بھائی کے ساتھ مگن ہو جاتی۔ امبر کی والدہ اس بمعمول اپنی سہیلیوں کے گھر ملنے کے لیے چلی جاتی اور پھر کب شام ہو جاتی معلوم ہی نہ ہوتا۔ واپس آ کر بچوں کو کھانا کھلا کر فوری انہیں ان کے کمرے میں بھیجنا اس کی شاید عادت تھی، اور بچے بھی بلا چون و چراغ حکم کی تکمیل کرتے۔ وہ ٹیلی ویژن لگا کر من پسند ڈراموں میں مگن ہو جاتی۔ یوں ہی زندگی کا یہ سلسلہ بھی گھڑی کی سوئی کی طرح مقررہ دائرے میں گھومتا رہا۔ لیکن سال میں 10 دن ایسے بھی آتے جب امبر کے ابو چھٹیوں پر آتے۔ گھر میں محلے کی خواتین کا آنا تو کم ہو جاتا، مگر امبر اور اس کے بھائی کی دنیا میں جیسے بہار آ جاتی۔ مل کر کھانا کھانا، گھومنا پھرنا اور مستیاں کرنا اس قدر ان کی زندگیوں میں مسرتیں بکھیرتا کہ پورے سال کی تنہائیاں بھول جاتے۔ 8ویں جماعت کے بعد امبر کا داخلہ گھر سے تھوڑا دور ایک اسکول میں ہو گیا۔ آنے جانے کے لیے وین لگوا لی۔ اسکول میں سب دوست نہیں تھی۔ چند دنوں کے بعد وہ بھی اس ماحول میں گل مل گئی۔ سب اچھا لگنے لگا۔ نئے اسکول میں اسے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ اسکول کی ہر جگہ سے واقف تھی۔ بریک میں دوستوں کے ساتھ کھیل کود تو کرتی، مگر عالیہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ عالیہ دل کی بہت اچھی مگر تنہائی پسند لڑکی تھی۔ ایک دن امبر اپنی دوست کے لیے کچھ خاص لنچ لے کر آئی، مگر بریک میں عالیہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے اسکول کے پچھلے حصے کی جانب نکل آئی۔ اسے کہیں نہ پا کر وہ مایوس لوٹ رہی تھی کہ اچانک ٹولے ٹوٹے پھوٹے کمرے سے گفتگو سنائی دی۔ اس نے توجہ دی تو اس سے معلوم ہوا عالیہ باتیں کر رہی ہے۔ جب اس نے اندر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئی۔ عالیہ کے ہاتھ سے موبائل فون کان کو لگائے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے جسم کے نازک حصے کو مساج دے رہی تھی۔ امبر کے لیے یہ منظر انتہائی عجیب تھا۔ وہ اس کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے آواز نے جیسے ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر عالیہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کس دنیا میں مگن تھی کہ امبر کے جھنجھوڑنے کے باوجود نہ تو اس کی آوازوں میں تبدیلی آئی اور نہ ہی اس کا ہاتھ جس سے وہ خود کو مساج دے رہی تھی۔ پھر اچانک وہ مڑی اور امبر سے لپیٹ گئی۔ امبر کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کو عالیہ کے لپیٹنے کی وجہ تو شاید معلوم نہ تھی، مگر وہ اس کی حالت دیکھ کر پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب عالیہ نے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ میں داخل کر کے اس کے جسم پر پھیرنا شروع کر دیا۔ شاید اس کو روک بھی لیتی، مگر عالیہ نے ایسی حرکت کی جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امبر اسے نہ روک پائی۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو دونوں نے اپنا اپنا یونیفارم درست کیا اور بغیر ایک دوسرے سے بات کیے تیز تیز قدم اٹھائے گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئے۔ بریک ختم ہو چکی تھی۔ تمام لڑکے اپنی اپنی کلاس میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں سیمی کلاس میں داخل ہوئی۔ ٹیچر بورڈ پر میتھ کا سوال حل کروا رہی تھی۔ وہ دونوں دبے پاؤں اپنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ٹیچر کو تو ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی، مگر امبر گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پوری کلاس اسے دیکھ کر منہ چڑھا رہی ہے۔ اس کی نظریں تو اس بورڈ کی جانب تھی جس پر ٹیچر سوال حل کر رہی تھی، مگر اس کی سوچ بنور میں پھنس گئی
کسی گیلی لکڑی کی مانند تھی جو پانی کے اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتی، اور فلور بھی ایسا جو دور تیرتی چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر تہہ خاک تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی بھی موجود نہ تھی۔ اسے اٹھیرن میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ جانے کب چھٹی کی گھنٹی بجی۔ عالیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کلاس ختم ہونے کا بتایا۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے عالیہ کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں وین میں سوار ہوئی۔ امبر نے وین میں داخل ہوتے ہی ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے خبر ہوئی کہ امبر کو تو شاید بخار ہے۔ جو ہی امبر کا گھر آیا، عالیہ بھی ساتھ اتر گئی۔ امبر کو اس کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی والدہ کو بتایا کہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ میں اس کی دوست ہوں، سوچا اسے گھر چھوڑ دوں۔ امبر کی والدہ چونکہ ایک ملنسار خاتون تھی، اس کا شکریہ ادا کیا اور امبر کو بخار کی دوائی پلا کر سلا دیا۔ عالیہ نے بتایا کہ آنٹی میرا گھر آپ کے قریب ہی ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر امبر کی امی اس کے ساتھ جانا مناسب سمجھا۔ گھر پہنچے تو عالیہ نے اپنی امی کو امبر کی والدہ کا تعارف کروایا۔ پھر ملیں گے کا کہہ کر امبر کی والدہ گھر واپس آ گئی۔ امبر کا بخار تو ٹوٹ چکا تھا، مگر وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ شام کو امبر اٹھی تو اس کی طبیعت تو کافی بہتر تھی، مگر وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس کی امی نے کہا، عالیہ کتنی اچھی لڑکی ہے، تمہیں گھر تک چھوڑنے آئی، وہ ہمارے قریب ہی رہتے ہیں، تو مڑ کے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر لو۔ امی کی بات سنتے ہی وہ اٹھی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ اب اس کا دماغ بوجھل نہیں تھا، وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ خود کو شیشے میں مسلسل گھور رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی تمام راحتیں امٹ کر اس کے تن اور من میں سمو گئی ہے۔ پہلی دفعہ اسے اپنے خد و خال پر پیار آ رہا تھا۔ جو شاور کا پانی اس کے جسم پر پڑ رہا تھا، وہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے صحرا کی تپتی ریت پر رمجھم ہو رہی ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اب عالیہ میرے ساتھ ہوتی۔ اس کی کمی اسی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ شاور لینے کے بعد کپڑے تبدیل کرتے کرتے اس کی نظریں مسلسل شیشے پر ہی جمی تھی۔ وہ خود میں مگن ہی ہو گئی۔ اچانک امی کی آواز آئی کہ باہر آؤ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس نے آخری نظر شیشے پر ڈالی اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو خواہش وہ نہاتے ہوئے کر رہی تھی، وہ اتنی جلد پوری ہو چکی ہے۔ عالیہ اور اس کی امی امبر کی والدہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مہو تھی۔ امبر نے سلام کیا اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امبر کی امی نے کہا، بیٹا آپ کی آنٹی گجریلا لائی ہے، کچن میں جا کر پلیٹوں میں ڈال کر چائے کے ساتھ لے آؤ، اور اپنی بہن کو بھی ساتھ لے آؤ۔ چائے کا سنتے ہی علی، جو اب تک کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا، دوڑتا ہوا کچن میں امبر کے پاس آ گیا۔ امبر اور عالیہ کی دوستی اب اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اکٹھے اسکول جانا، مل کے واپس آنا، ہوم ورک کے لیے رات دیر تک اکٹھے رہنا معمول تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آئی تو معلوم ہوا کہ عالیہ کی امی کسی رشتہ دار کی فوتگی پر جا رہی ہے، اور امبر کی امی بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ ہفتے کا دن تھا اور وہ جاتے ہوئے علی کو بھی ساتھ لے گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ امبر گھر میں اکیلی ہوگی تو وہ عالیہ کے ساتھ ان کے گھر رہ لے گی۔ عالیہ اور امبر نے کچھ دیر ٹی وی پر دیکھا، پھر کمپیوٹر پر فیملی کی تصویر دیکھنے لگی۔ امبر کو کمپیوٹر کا کوئی نالج نہ تھا، کیونکہ اس کے پاس کمپیوٹر تھا ہی نہیں۔ عالیہ نے اسے انٹرنیٹ پر کچھ معلومات دی۔ وہ بڑی اشتیاق سے مختلف معلومات حاصل کرنے لگی۔ جب عالیہ نے دیکھا کہ امبر مکمل طور پر مصروف ہو گئی ہے تو وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا موبائل جو اس نے چھپایا ہوا تھا نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ امبر بھی چپکے سے اس کے پیچھے گئی اور چپ کر دیکھنے لگی۔ رنگ بجتی ہی اس نے کٹ کر دیا۔ 1 منٹ بعد کال آئی تو عالیہ نے سلام کے بجائے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ناصر مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تمہیں پتہ ہے آج 10 دن ہو گئے میں ہر روز کال کرتی ہوں، جب بھی کال کروں تو تمہارا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے میں کتنی پریشان تھی۔ تھوڑے توقف کے بعد عالیہ کا لہجہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ ناصر کا جواب سن کر مطمئن تھی۔ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے بعد
عالیہ نے کہا کہ پہلے تم میرے نمبر پر لوڈ کراؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کراس نے فون بند کر دیا۔ عالیہ کمرے سے نکلی اور امبر کے پاس آ گئی۔ امبر نے بتایا کہ میں نے بہت سی مہندی کے ڈیزائن دیکھے ہیں۔ عالیہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ اور دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ سائٹس کھولنا شروع کر دی۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد امبر نے کہا کہ صرف تصویریں ہی ہے، تو عالیہ نے کلپ نکال کر دکھانا شروع کر دیے۔ وہ کافی دیر تک دیکھتی رہی اور ایک دوسرے کی مستیاں کرتی رہی۔ اچانک عالیہ کی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے امبر سے کہا کہ میرے دوست کی کال آئی ہے، میں سن لوں۔ عالیہ بات کرتے کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب امبر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو عالیہ بالکل اس کیفیت میں تھی جس میں امبر نے اسے اسکول میں دیکھا تھا، مگر اس دفعہ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ماہی بے آب کی مان تڑپ رہی تھی۔ امبر خود اپنے جسم میں بھی ٹوٹ پھوٹ سی محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ بھی عالیہ کے ساتھ لپیٹ گئی۔ موبائل کا اسپیکر آن کیا اور وہ دونوں دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ اس دوران جانے کب ناصر کا فون بند ہوا، دونوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ چند منٹ تک خنودگی کی کیفیت طاری رہنے کے بعد عالیہ اٹھی، کپڑے پہنے اور امبر کو بھی اٹھا دیا۔ دونوں کپڑے پہن کر کچن میں آ گئی۔ عالیہ نے چائے بنائی اور دونوں اپنا اپنا چائے کا مگ تعمیر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے امبر نے پوچھا، یار یہ ناصر کون ہے؟ عالیہ نے بتایا، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، ہم ہفتے میں ایک بار موبائل فون پر خوب مستی کرتے ہیں۔ اسکول میں اس دن میں ناصر اس کے ساتھ ہی بات کر رہی تھی۔ امبر بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ عالیہ نے بتایا کہ مجھے موبائل فون پر بھی ناصر نے لے کر دیا ہے، اور جب بیلنس ختم ہو جائے تو وہ خود ہی لوڈ کروا دیتا ہے۔ میری اس سے دوستی اس وقت ہوئی جب میں اپنی کزن کے ساتھ اس کی بڑی بہن سے 8ویں کلاس کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ ہم روز ان کے گھر چپکے ملتے اور مزے کرتے، مگر ایک بات کہوں، جو میں ناصر کے ساتھ مل کر آتا تھا وہ ٹیلی فون ملاقات میں نہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ ناصر کی کال آئی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ آج آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ عالیہ نے بتایا کہ میری دوست امبر ہیں اور آپ سے بات بھی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون امبر کے کان کو لگا دیا۔ امبر نے دھیمی سی آواز میں سلام کا جواب دیا، پھر ایک دوسرے کا تعارف گپ شپ میں تبدیل ہو گیا۔ 5 منٹ تک ان کی بات چلتی رہی، تو عالیہ نے کہا، اسے کہو بعد میں بات ہوگی، اور ہاں اسے کہو 100 روپے کا بیلنس کروا دینا۔ جب امبر نے کہا تو ناصر نے کہا، تمہارے نمبر پر یا عالیہ کے نمبر پر؟ تو امبر نے بتایا کہ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے عالیہ کی امی تھی۔ وہ اندر آئی، ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ عالیہ کو پکڑایا اور امبر اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ پیر کو اسکول میں بریک ٹائم عالیہ نے امبر کو ایک پیکٹ تماتے ہوئے کہا کہ یہ کل ناصر نے تمہارے لیے گفٹ بھجوایا تھا، مگر اسے گھر جا کر کھولنا۔ رات کو جب امبر اپنے کمرے میں گئی اور گفٹ کھول کر دیکھا تو اس میں موبائل تھا۔ اس نے آن کیا تو ناصر کا میسج آیا ہوا تھا کہ کل میں اور عالیہ نے پیزا کھانے جانا ہے، آپ آئے گی تو اچھا لگے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ امبر اسکول کے بجائے ڈیٹ پر گئی۔ اسے عجیب تو لگ رہا تھا مگر اچھا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ناصر اور امبر فون پر رات کو بات کرتے اور دن کو امبر اور عالیہ رات کو ہونے والی باتیں ڈسکس کرتی۔ ایک دن امبر اور ناصر نے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ عالیہ 3 دن سے گاؤں گئی ہوئی تھی، وین والے کو پہلے ہی چھٹی کا بتا چکی تھی۔ اس نے ناصر کو میسج کیا کہ مجھے 100 روپے کا لوڈ کروا دینا، اور اس کے بعد جب اس کی امی علی کو اسکول چھوڑ کر واپس آئی تو امبر نے بیگ اٹھایا اور اسکول کے لیے نکل پڑی۔ جو ہی بڑی سڑک پر پہنچی تو ناصر پہلے ہی وہاں گاڑی میں موجود تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ ناصر گاڑی سے اترا اور بڑا دروازہ کھول کر گاڑی اندر کھڑی کی، دروازہ بند کیا اور دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ گھر کئی روز سے بند تھا۔
ناصر نے بتایا کہ یہ گھر میرے انکل کا ہے، وہ آج کل فیملی کے ساتھ دبئی گئے ہیں۔ ناصر نے امبر سے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوش کروں، اور جو کچھ ہم ٹیلی فون پر کرتے رہے وہ اب آمنے سامنے کرے۔ بس پھر دونوں مدہوش ہو گئے۔ اس طرح ملاقاتوں کے سلسلے جاری رہے۔ 1 مہینے کی چھٹیوں پر گئی عالیہ اب واپس لوٹی تو امبر سے ملنے اس کے گھر آئی امبر کی پریشانی اس سے دیکھی نہ گئی۔ عالیہ کے اصرار پر اس نے تمام واقعات اسے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ اب 7 دن سے اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، اور اس مرتبہ مجھے وہ بھی نہیں آئے۔ عالیہ ساری بات سمجھ گئی، اسے تسلی دی اور گھر چلی گئی۔ شام کو عالیہ اپنی کزن کے ساتھ ناصر کے گھر گئی تو وہاں یہ جان کر ہکی بکی رہ گئی کہ ناصر کو تو دبئی گئے آج 7 دن ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عالیہ کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین سرک گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے ہو تو میں اس کو گولی مار دوں۔ کمینہ میری دوست کو ماں بنا کر اسے مشکل میں ڈال کر خود دبئی بھاگ گیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اگلے دن جب اس نے امبر کو بتایا تو وہ بھی حواس باختہ ہو گئی۔ شام کو عالیہ چائے پی رہی تھی کہ اس کی امی نے تقریباً چیختے ہوئے آواز دی، جلدی آؤ، امبر نے خودکشی کر لی ہے۔ جو سنتی ہی عالیہ کے طوطے اڑ گئے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر غش کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن اسے ہوش آیا تو امبر منہ مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ غم سے نڈالتے، مگر اس کے دکھ درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس کرب میں مبتلا تھی کہ وہ خود اپنی دوست امبر کی قاتل ہے، لیکن وہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیتی جی مر گئی اور ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔